جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جو میرا تجربہ رہا سفارتکاری میں 35-36 سال، میں نے کیا لیسنز ڈرا کیے پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے، اور جو کمیاں بیشی ہیں ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت ایک زبوں حالی کا شکار ہے، نتائج نہیں نکل رہے۔ تو کس طرح ہم ان معاملات کو ٹھیک کریں، اور اس میں صرف فارن آفس کا رول نہیں ہے، اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا رول ہے، لیکن بہرحال دفتر خارجہ کو ان معاملات میں لیڈ لینی ہوتی ہے، ان کو لینی چاہیے۔ 10-11 چیزیں ہیں جو میں آپ کو مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بالکل ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے بحیثیت ریاست کے کہ آپ کے قومی مفادات کیا ہیں، اور کیا ہیں آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز۔ قومی مفادات تو ایک تو جنرل ہوتے ہیں، ساورنٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کا حصہ بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے میدان میں۔ اور پھر جب یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایک مربوط حکمت عملی بنانی پڑتی ہے، اور حکمت عملی وہ ہو جو آپ کی لیمیٹیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہو، اور جو امپلیمنٹیبل بھی ہو، ورنہ تو وش لسٹ ہو جائے گی۔ وہ آپ بے شک ایسی ہزاروں وش لسٹ بناتے رہیے، وہ کامیاب اس میں آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکمت عملی بنائیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہم لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں، اور اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی کوہیرنٹ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی ہونی چاہیے ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی، کیونکہ ایک بڑی مشہور ایک ڈیفینیشن ہے ڈپلومیسی کی کہ ڈپلومیسی از دا آرٹ آف ایگرینگ آن دا فیزیبل ان آرڈر ٹو ایڈوانس دا ڈیزائریبل۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آج کسی چیز پہ ایگری بھی کر رہے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ، وہ ایگریمنٹ آپ کو اپنے جو آپ کا ہدف ہے، جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے، اس سے آپ کو قریب لے کر جائے۔ آج کا جو آپ ایگری کر رہے ہیں کسی چیز پہ، اس سے آپ کو دور لے کر نہ جائے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو اسٹریٹجی میں اور ٹیکٹکس میں جو لنک ہے اس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تبھی کہیں جا کے آپ۔ اور یہ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹ ری ایڈجسٹمنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ فارن پالیسی کوئی لینئر ایک خط پہ نہیں چلتی، وہ اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی آپ میں ہونی چاہیے۔ تیسرا جو امپورٹنٹ نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کانٹیکس سے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس سے بہت نقصان اٹھایا ہے، ایکسیسو ریٹرک، ہم بہت زیادہ بولتے ہیں۔ ہر شخص فارن پالیسی کے بارے میں بات کرتا ہے، منسٹر آف ریلویز بھی ہے وہی پاکستان فارن پالیسی سے بات کرے گا، تو جو بھی کیبنٹ کا ہر ممبر اس کا اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ فرض سمجھتا ہے کہ وہ فارن پالیسی کے معاملے میں ایشو سے بات کرے۔ اس سے تھوڑا ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا، اور اسی سے انکنسسٹنسیز بھی آتی ہیں، انکنسسٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پوزیشنز جو ہیں وہ جو آپ کی اسٹیٹ پوزیشن ہے اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ جب آپ ایکسیسو ریٹرک میں جاتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں پچھلے بہت سے لیڈرز کی، جنہوں نے بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹ دی جو ہماری اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھیں، لیکن وہ بس ریٹرک میں چلے گئے، جوش میں آ گئے، اور ایسی سی باتیں انہوں نے کہیں کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں آپ کر سکتے۔ اور جو ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ریسنٹ مثال بھی دے دیتا ہوں، عمران خان جب یہ کوٹلی گئے تھے، آزاد جمہور کشمیر میں الیکشنز ہوئے تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تھرڈ آپشن بھی آزاد جمہور کشمیر کے بارے میں ہم ان کو دیں گے کہ وہ اپنی الگ ریاست بنا لیں۔ اب اس کا اسٹیٹ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو اور پھر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح یو این ریزولوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے آصف زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جب پریزیڈنٹ بنے کہ جی ہم بھی نو فرسٹ یوز، جو نیوکلیر ہمارا ڈاکٹرن ہے اس پہ ڈاکٹرن ہے، جب اس پہ عمل کریں گے۔ تو اس قسم کی جو ریٹرک ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ایک اور بات بھی ہے کہ یا اس کے اگلا آپ کہہ لیجئے نقطہ چوتھا، کہ وہ
ہم گریونسز بہت کرتے ہیں، ہم آل دا ٹائم وی آر وائننگ اینڈ ونجنگ کربنگ کہ ہمیں لوگ دنیا سپورٹ نہیں کرتی، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کو ہمیں اپنی ہمارا جو نیریٹو ہے، ڈسکورس ہے، پبلک ڈسکورس، اس سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہر وقت کمپلین کرنا یہ ٹھیک نہیں رہتا ڈپلومیسی میں۔ اس سے بھی باہر نکل کے ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر پانچواں نقطہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں آپ کو فارن پالیسی آبجیکٹیوز بڑی کلیئرٹی ہو، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جو آپ کے خاص ایشوز ہیں، جموں اور کشمیر ہے، نیوکلیر ہمارا پروگرام ہے، ہماری باٹم لائنز کیا ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بیانڈ ہم نہیں جا سکتے۔ اور یہ باٹم لائنز آبویسلی آپ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے ہیں، آپ شیئر نہیں کرتے دنیا کے ساتھ، تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہم ہر چیز، مثال کے طور پر پریزیڈنٹ مشرف نے جو ہے وہ 4 پوائنٹ فارمولہ لے کر آ گئے اور ان کو اناؤنس کر دیا، تو جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم UN ریزولوشنز کے بیانڈ ہم جا سکتے ہیں، تو پھر مذاکرات کے لیے پیچھے رہ کیا گیا؟ تو اس قسم کی غلطیاں بھی ہم نے ماضی میں کی ہیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، گریٹ ہیسٹ میکس گریٹ ویسٹ۔ جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور جلد بازی کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھویا۔ مثال کے طور پر ممبئی اٹیک جب ہوا تو گیلانی صاحب نے فوراً کہا کہ جی میں DGI کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں، تو آپ مان رہے ہیں امپلیسٹلی کہ جی حملہ پاکستان سے ہوا۔ اسی طرح جب پٹھان کوٹ ہوا تو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا کہ جی فٹافٹ یہ جو ہے FIR گجرانوالہ میں آپ کروائیے، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے ہم نے وہ بھی کیا، اور اس سے بھی ہم نے پٹھان کوٹ کے جو واقعہ ہوا تھا 2 جنوری 2016 کو، اس کی رسپانسبلٹی ہم نے انڈائریکٹلی لے لی۔ تو اس قسم کی چیزیں فارن پالیسی میں، ڈپلومیسی میں بہت نقصان پہنچاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر چھٹا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اِل ٹائم ڈیسیشن، ایک فیصلہ ہوتا ہے جو ٹھیک ہو سکتا ہے عام حالات میں، لیکن کس وقت آپ لے رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے لوسی کا، یہ ہم 2015 میں ہمارے پرائم منسٹر جو اس وقت تھے نواز شریف، انہوں نے UNGA کے پوڈیم سے یہ پروپوز کیا تھا، لیکن اس وقت بھارت نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر ہم نے آ کر دیکھا کہ 25 فروری 2021 کو ہم نے بھارت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا۔ اب 2015 میں تو یہ ایگریمنٹ ٹھیک تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2021 میں یہ ایگریمنٹ ٹھیک نہیں تھا، یہ ایل ٹائم تھا، کیونکہ اس وقت 5 اگست 2019 مجھے بھارت نے کشمیر میں اقدامات لیے، اس کے تناظر میں یہ ایگریمنٹ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی۔ اس طرح کرتارپور کوریڈور اگر ہم 5 اگست 2019 سے پہلے کر لیتے تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں تھوڑا بہت اس پہ کچھ ڈفرینٹلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ بہرحال اس کا بھی نقصان ہم اٹھائیں گے، یہ اٹھا رہے ہیں آلریڈی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ اہم نہ لگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں پروٹوکول کو آبزرو نہیں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں وزیر اعظم یہاں پہ، بلکہ جس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، کل پرسوں مصر کے سفیر سے مل رہے تھے، اس طرح وہ EU کے شارجہ افیئر سے، ناظم الامور سے یہاں مل رہے تھے۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو کیوں اتنا گراتے ہیں؟ دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم جو لوگ ہیں، امریکہ سے اسسٹنٹ US سیکرٹری اسٹیٹ بھی آ جاتا ہے، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، تو ہم اس کے ساتھ بھی ہمارے فارن منسٹرز نیگوشیٹس ٹاکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو 22 مارچ اس سال اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی تھیں پاکستان، تو ہمارے وزیر خارجہ ہماری طرف سے لیڈ کر رہے تھے، محمود قریشی صاحب۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خود اتنا نیچے نہ گرائیں۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں فارن ڈپلومیسی کو ایک پروسیس ہے، یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا، ہمیں اس پروسیس کو اس طرح ہی لے کر آگے چلنا چاہیے، ون اینڈ ون سچویشن کریٹ کرنا چاہیے۔ کوئی ہمیں obsession نہیں ہونا چاہیے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ یا UAE کے بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو ہمارے لیے اب بڑا مشکل، ہمیں مشکل تو ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اس کو ہمیں اس طرح ایڈریس کرنا چاہیے جس طرح وہ متقاضی ہے وہ ایشو۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کو ایک پروسیس کے طور پہ لیں، ایونٹ کے طور پہ لیں۔ جب آپ، اور ہوتا یہی ہے کہ جب ایونٹ کے طور پہ آپ ڈپلومیسی کو لیتے ہیں تو پھر آپ انیشیٹو، ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیٹو آپ آخر تک اس کو سسٹین نہیں کر پاتے، اور یہی ہماری ڈپلومیسی کا بہت بڑا ایک فلا ہے کہ ہم جتنے بھی انیشیٹوز لیتے ہیں ان کو ہم صحیح معنوں میں آگے لے کر نہیں چلتے، بات کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، پھر خیال آتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ڈپلومیسی کا۔
سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ ہمارے سسٹم کے اندر نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ پھر جو ہے آبویسلی ہمارا ایک بڑا فوکس ہمیشہ ملٹی لیٹرلزم پہ رہا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ فوکس اپنا بائی لیٹرل تعلقات پہ رکھیں۔ اگر آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز اچھے ہوں گے تو آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز میں بھی سپورٹ مل جائے گی، لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم ملٹی لیٹرل پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور بائی لیٹرل پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، تو اس سے بھی ہماری جو ترجیحات ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ بائی لیٹرل تعلقات ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح آپ کو ملٹی لیٹرل فورم سے بھی سپورٹ ملتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم لوگوں سے مس ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک فارن آفس کو آپ ری اسٹرکچر نہیں کریں گے، اس کو صحیح لوگ صحیح جگہوں پہ نہیں لگائیں گے، دفتر خارجہ جو ہے اس وقت مطلب 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں، اکنامک ڈپلومیسی ہو، پبلک ڈپلومیسی ہو، ان کو نہیں وہ ہینڈل کر سکتا، کیونکہ ایک تو ریسورسز نہیں ہیں، 12-13 بلین ارب روپے کا جو ہے سارا بجٹ ہے فارن آفس پر، ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے کام بھی صحیح نہیں ہو پا، تو ری اسٹرکچرنگ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم نے کس طرح اپنی پریورٹی جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ہمارے، اس بڑی کمپلیکس ورلڈ ایمرج ہو رہی ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے کچھ گزارشات کی ہیں، جو اس وقت لوگ ہیں فیصلہ سازی میں، وہ اس پہ کچھ توجہ دے دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔